آج ہم محمد حنیف کے مشہور ناول اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز سے کچھ اقتباسات لے رہے ہیں اور ان کا آپ کہہ لیں ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ ناول ایک تاریخی واقعے کو یعنی جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کو بنیاد بنا کر ایک بہت ہی دلچسپ اور طنزیہ کہانی بنتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس ناول کے الگ الگ حصوں سے کچھ اقتباسات ہیں جو کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں، واقعات ہیں اور وہ جو ماحول تھا اس وقت کا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان اقتباسات میں جو چھپے ہوئے اہم نکات ہیں، کرداروں کی نفسیات ہے اور کہانی کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر مرکزی کردار کیڈٹ علی شگرے کے حوالے سے۔ یقیناً، اور دیکھیں یہ اقتباسات صرف ایک تاریخی سانحے کو افسانوی رنگ ہی نہیں دیتے، اچھا۔ بلکہ اس دور کی سیاست، وہ جو فوجی کلچر کی پیچیدگیاں تھیں اور انسانی رشتے، ان سب پر بھی ایک بہت منفرد زاویہ پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر جیسا آپ نے کہا، علی شگری کا کردار، اس کی وہ جو خاموشی ہے، اس کی پراسراریت، وہ قاری کو شروع سے آخر تک اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ علی شگری، پاک فضائیہ اکیڈمی کا ایک جونیئر انڈر آفیسر، جی۔ اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اسے اعزازی تلوار یعنی سوورڈ آف آنر ملے گی۔ ہاں۔ لیکن اس کی کہانی صرف یہیں تک نہیں، وہ مرحوم کرنل قلی شگری کا بیٹا بھی ہے، جن کی موت، جسے بظاہر خودکشی کہا گیا، وہ خود ایک معمہ ہے۔ تو یہ جو پس منظر ہے، کیا یہ اس کے حال پر اثر انداز ہوتا ہے؟ او بالکل، بہت گہرا اثر ہے۔ کرنل شگری کا ذکر بار بار آتا ہے، خاص طور پر وہ منظر جو علی کے ذہن میں جیسے نقش ہو گیا ہے، والد کا پنکھے سے لٹکا ہوا۔ تو یہ صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں ہے، یہ علی کے کردار کی تشکیل میں، اس کے اندر چھپے ہوئے جو ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں اور شاید اس کے آگے کے فیصلوں کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ یہ ایک سایہ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور پھر اکیڈمی کا اپنا ماحول، اقتباسات سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انتہائی سخت نظم و ضبط والی دنیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ڈرل ہے، پریڈ ہے، اور پھر یہ ایک امریکی انسٹرکٹر کا ذکر ہے، لیفٹیننٹ بینن، اور اس کا سائلنٹ ڈرل اسکواڈ کا آئیڈیا۔ ہاں، وہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ بینن کا فلسفہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کہتا ہے بغیر کمانڈ کے ڈرل ایک فن ہے، جب آپ کی اندرونی لیز سرگوشی کرتی ہے تو دیوتا سنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے وہاں؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کوشش لگتی ہے کہ نظم و ضبط کو کوئی روحانی یا فنی جہت دی جائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اسی ماحول میں ہمیں فوجی کلچر کی دوسری زیادہ آپ کہہ لیں تلخ حقیقتیں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلاً اقتباسات میں روزمرہ کی فوجی زبان کا ذکر ہے، گالی گلوچ عام ہے، پھر نئے آنے والوں کی تضحیک یعنی ہیزنگ۔ او ہاں۔ وہ واقعہ جیسے نئے کیڈٹ عبید کے ساتھ سینئر ٹونی سنگھ کا سلوک، اسے نقلی پرفیوم سونگھنے پر مجبور کرنا، اس کے کپڑے اتروانا، یہ سب طریقے نظم و ضبط قائم رکھنے کے نام پر طاقت کے استعمال اور تذلیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسی سخت ماحول میں علی کی دوستی ہوتی ہے عبید سے، جسے وہاں بیبی او کہا جاتا ہے۔ جی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، ڈوم میٹس ہیں، لیکن عبید کی شخصیت، وہ تو جیسے اس فوجی ماحول کی بالکل ضد ہے۔ بالکل تضاد ہے۔ اسے رلکے کی شاعری پسند ہے،
وہ پوائزن جیسا تیز پرفیوم استعمال کرتا ہے، پرانے ہندوستانی گانے سنتا ہے، اور تو اور یوگا بھی کرتا ہے۔ ہاں، اور اس یوگا کی وجہ سے اس پر الزام بھی لگتا ہے کہ وہ مسجد میں ہندو عبادت کر رہا تھا۔ اچھا، یہ تو واقعی کرداروں کا زبردست تضاد ہے۔ بالکل۔ عبید کا کردار اس یکسانیت والے فوجی ماحول میں ایک رنگ بھرتا ہے، لیکن شاید یہی چیز اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ اور ان دونوں کا، علی اور عبید کا، اکیڈمی میں ایک مشترکہ عرفی نام بھی پڑ جاتا ہے، فورٹ بریگ کی کتیاں۔ اچھا، یہ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی امریکی انسٹرکٹر بینن سے کچھ زیادہ قربت سمجھی جاتی تھی، تو یہ عرفی نام بھی ایک طرح سے ان کے الگ تھلگ ہونے اور دوسروں کی نظروں میں ان کی کیا حیثیت ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ عبید جو ہے وہ بغیر بتائے غائب ہو جاتا ہے، AWL جس کو کہتے ہیں، ایبسنٹ وداؤٹ لیو۔ جی۔ اور علی جو اس صبح ڈیوٹی آفیسر تھا، وہ ایک رسمی بیان دیتا ہے۔ اس بیان میں کئی تفصیلات ہیں، لیکن ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس نے عبید کی الماری سے اس کا تلوار کا سیش لیا تھا، کیونکہ اسے اپنا سیش نہیں مل رہا تھا۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، ہاں، لیکن یہ چھوٹی سی بات بعد میں اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تفتیش کرنے والوں کے لیے ایک اہم نقطہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب عبید غائب ہے تو اس کی الماری سے کوئی چیز لینا یہ شک پیدا کرتا ہے، تو بس یہاں سے علی پر شکنجہ کسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تفتیش کا انداز بھی وہ کافی سخت ہے۔ سیکنڈ ان کمانڈ یعنی سیدھا OIC، اس کا رویہ بہت جارحانہ ہے۔ جی، بہت سخت۔ وہ علی کو سیدھا سیل میں ڈال دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے ISI کے حوالے کرنے کی، کہتا ہے وہ تمہیں ٹیسٹیکل سے لٹکا دیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا نفسیاتی دباؤ ہے۔ یہ صرف دباؤ نہیں، یہ پوری ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ سیکنڈ OIC علی کو قوم کی کریم کہتا ہے، جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اس کے مرحوم والد کرنل شگری کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ ایک کلاسک حربہ ہے، حب الوطنی، خاندانی عزت، فرض، ان سب کا واسطہ دے کر ملزم کو توڑنے کی کوشش، اور یہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ فوجی اداروں میں تفتیش کا طریقہ کار کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے کمانڈنٹ سے، جی، اور پتہ چلتا ہے کہ علی کے بستر سے، اس کے گدے کے نیچے سے عبید کی لکھی ہوئی رلک کی نظم کا ترجمہ ملا ہے۔ ہاں، کمانڈنٹ کا رویہ بھی بڑا طنزیہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکیڈمی میں صبح کی ڈرل کی بجائے روزانہ شاعری پڑھنے کا مقابلہ کیوں نہ شروع کر دیا جائے؟ یہ طنز ہے یا کوئی دھمکی ہے؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کمانڈنٹ ایک طرف تو نظم و ضبط پر زور دے رہا ہے، دوسری طرف وہ علی کی یا اس کے دوست کی جو غیر فوجی دلچسپیاں ہیں ان کا مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ اور پھر جب وہ علی کے والد کا ذکر کرتا ہے تو اقتباس ہمیں بتاتا ہے کہ علی کو فوراً اپنے والد کی موت کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، پنکھے سے لٹکا ہوا۔ یہ بار بار کا حوالہ اس بات کو اور پختہ کرتا ہے کہ کرنل شگری کی موت کا معمہ علی کے کردار کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ تو تفتیش کا یہ مرحلہ علی کو ایک اور کہیں زیادہ تاریک جگہ پر لے جاتا ہے، لاہور کا شاہی قلعہ۔ جی، شاہی قلعہ، جس کی ایک اپنی تاریخ ہے، جو سیاسی قیدیوں کے لیے ایک بدنام زمانہ جگہ سمجھا جاتا رہا ہے، اسے وہاں ایک مکمل اندھیری بدبودار کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو جیسے ایک زندہ قبر کا ماحول ہے۔ بالکل۔ اور شاہی قلعے کا انتخاب بھی میرا خیال ہے مصنف نے یوں ہی نہیں کیا۔ وہ اس مقام کی تاریخی اہمیت اور اس سے جڑی ہوئی جو خوف کی علامت ہے اسے استعمال کر رہا ہے۔ یہ صرف جسمانی قید نہیں، یہ نفسیاتی طور پر توڑنے کی جگہ ہے۔ اور یہاں ایک اور پراسرار کردار سامنے آتا ہے، میجر کیانی۔ میجر کیانی، جی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ISI سے ہے، ہمیشہ سویلین کپڑوں میں رہتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو کرنل شگری کی موت کے بعد قانونی کارروائی مکمل کروانے آیا تھا۔ ہاں، یہ تعلق اہم ہے۔ اب وہی علی کو قلعے تک پہنچاتا ہے اور راستے میں کار میں اس سے موسیقی کا انتخاب پوچھتا ہے، آشا یا لتا، یہ کیسا کردار ہے؟ کیانی جیسے کردار وہ ریاستی مشینری کے ان پرزوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا وہ جو غیر رسمی سا انداز ہے، عام سی گفتگو، وہ دراصل ان کے کنٹرول اور صورتحال پر ان کی گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کردار طاقت کے کھیل اور ریاست کے اندر چلنے والی جو خفیہ کارروائیاں ہیں ان کی علامت ہے۔ وہ عام سی باتوں میں بھی گہرے معنی چھپا سکتا ہے۔ قلعے میں علی کے ساتھ ایک عجیب سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر آتا ہے، غالباً کوئی نفسیاتی ماہر ہے۔ جی،
وہ اس سے کچھ سوال نامے بھرواتا ہے اور کچھ مبہم سی تصویریں دکھا کر پوچھتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً لومڑی کا کٹا ہوا سر، کوئی چمگادڑ، فوجی بوٹ، یہ کیا ہے؟ کوئی ٹیسٹ ہے یا کچھ اور؟ اس کا مقصد واضح نہیں کیا جاتا، اور میرا خیال ہے یہی اس کی طاقت ہے۔ کیا یہ واقعی علی کی ذہنی حالت جانچنے کی کوشش ہے، یا یہ بھی تفتیش کا ایک آپ کہنے جدید نفسیاتی طریقہ ہے تاکہ اسے الجھایا جائے، دباؤ ڈالا جائے اور کچھ اگلوا لیا جائے؟ یہ جو ابہام ہے یہ صورتحال کی پراسراریت اور علی کی بے بسی کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ اسی قید تنہائی میں ایک بالکل غیر متوقع واقعہ ہوتا ہے۔ علی کو دیوار میں ایک ڈھیلی اینٹ ملتی ہے، جس کے ذریعے وہ برابر والی کوٹری کے قیدی سے رابطہ کر لیتا ہے۔ وہ قیدی خود کو آل پاکستان سویپرز یونین کا سیکریٹری جنرل بتاتا ہے۔ جی، ان کے درمیان اینٹ کے ذریعے جو بات چیت ہوتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ماؤازم بمقابلہ ملاازم پر بحث، حکومت پر تنقید اور کافی مذاق بھی ہے اس میں۔ یہ مکالمہ محمد حنیف کے طنزیہ انداز کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، ایک طرف قید تنہائی کی وہ شدید اذیت ہے، دوسری طرف یہ تقریباً مذاقہ خیز سا رابطہ اور نظریاتی بحثیں۔ یہ نہ صرف قید کے ماحول کی وہ جو ایبسرڈٹی ہے اس کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ پاکستان کے اس وقت کے نظریاتی انتشار اور مختلف گروہوں پر بھی ایک بہت لطیف سی تنقید ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے مرکزی محور کی طرف آئیں، یعنی جنرل ضیاء الحق، تو ناول میں ان کی تصویر کشی بھی کمال کی ہے۔ جی، بہت دلچسپ ہے۔ ان کا روزمرہ کا معمول دکھایا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے بارے میں شدید خدشات۔ وہ اپنے سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر ٹی ایم سے روز پوچھتے ہیں کون مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ بے چینی اور اس کے ساتھ ہی ان کا شدید مذہبی رجحان بھی بہت نمایاں ہے۔ قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا، نمازوں کی پابندی، ہر میٹنگ میں تلاوت پر اصرار کرنا، ہر بات میں اللہ کا نام لینا، یہ تضاد نہیں لگتا؟ یہ تضاد ہی تو اس کردار کی آپ کہہ لیں حقیقت پسندی کو بڑھاتا ہے۔ ایک فوجی عامر جو طاقت کے ذریعے اقتدار میں آیا، اس کا بے وقت اتنا محتاط، اتنا شکی اور اتنا مذہبی ہونا۔ ناول اس تضاد کو بہت باریکی سے دکھاتا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کیسے مذہب کو طاقت کے استحکام کے لیے اور شاید عوامی قبولیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کا اپنے جرنیلوں پر اثر و رسوخ اور بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر امریکی سفیر آرنلڈ رافل اور CIA چیف بل کیسی کے ساتھ تعلقات، یہ سب اسی پیچیدہ تصویر کا حصہ ہیں۔ بل کیسی کے پاکستان کے خفیہ دورے کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، تفصیلات دی گئی ہیں، جہاز کے خفیہ آمد، جنرل اختر کا استقبال، لیموزین میں ان کی گفتگو۔ پس منظر میں افغان جنگ زوروں پر ہے، جہاں پاکستان اور امریکہ اتحادی ہیں۔ یہ سب جیسے عالمی شطرنج کی بساط پر مہریں لگتے ہیں۔ بالکل، وہ دور ہی ایسا تھا۔ سرد جنگ کا عروج تھا، افغانستان ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ناول اس بین الاقوامی سازشوں اور وہ جو خفیہ ڈپلومیسی کا ماحول تھا، اسے کہانی کے تانے بانے میں بڑی خوبصورتی سے بھنتا ہے۔ اور اسی ماحول میں پھر سازش کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ جی، کئی جگہوں پر۔ خاص طور پر جنرل اختر کا کردار، اس کی وہ پر اسرار خاموشی، ضیاء کے ساتھ اس کے تعلقات میں جو بظاہر ایک تناؤ محسوس ہوتا ہے، بلکیسی کے ساتھ اس کی الگ ملاقاتیں۔ ہاں، وہ ملاقاتیں اہم ہیں۔ پھر میجر کیانی کی اچانک پریشانی اور بہاول پور روانگی، اور سب سے بڑھ کر وہ آموں کے کریٹ جن کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور جو ناول کے عنوان کا بھی حصہ ہیں۔ بالکل۔ مصنف یہاں بہت ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ وہ مختلف کرداروں، واقعات اور اشاروں کے ذریعے ایک ممکنہ سازش کا جال سا بنتا ہے۔ کیا یہ ISI تھی؟ کیا فوج کے اندر کوئی اور دھڑا تھا؟ کیا یہ امریکہ تھا یا کچھ اور؟ لیکن وہ کسی ایک نظریے کی حتمی طور پر تصدیق نہیں کرتا۔ یہ جو ابہام ہے، یہ قاری کو خود سوچنے اور کڑیاں ملانے پر مجبور کرتا ہے، اور میرا خیال ہے یہی اس ناول کی بڑی خوبی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ حادثہ، پاک 1 طیارے کا گرنا۔ اقتباسات میں اس کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تو لرزا دینے والی ہیں۔ جی، بہت گرافک ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جسم نہیں، باقیات ملے تھے، جلی ہوئی لاشیں، بکھرا ہوا سامان۔ ہاں، آخری لمحات میں جہاز کے اندر کا منظر بھی دکھایا گیا ہے،
آموں کی وہ تیز میٹھی سی بو، جنرل ضیاء کی بڑبڑاہٹ، پائلٹس کی اچانک موت اور ایک کوا جو کسی طرح انجن میں چلا جاتا ہے۔ وہ کوے والی تفصیل واقعی بہت غیر متوقع ہے، اور منظر کی وہ جو افراتفری ہے اور عجیب و غریب پن ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ تقریباً مافوق الفطرت سا لگتا ہے، جو حادثے کی پراسراریت کو اور بڑھاتا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں علی شگرئی کا کردار ایک بار پھر مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ بہاولپور میں اسی دن سائلنٹ ڈرل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جی، وہی ڈرل جس کی ٹریننگ بینن دے رہا تھا۔ بالکل، اور اسی مظاہرے کے دوران وہ جنرل ضیاء کو اپنی تلوار کی نوک سے اتفاقاً یا ارادتاً معمولی زخمی کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ زہر تھا؟ کیا یہ محض ایک خراش تھی؟ یہ سوال وہیں معلق رہ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، علی شگرئی حادثے کا شکار ہونے والے طیارے یعنی پاک 1 پر سوار نہیں ہوتا۔ اسے آخری لمحات میں جنرل بیگ کے جہاز میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا دوست عبید وہ اسی پاک 1 پر رہ جاتا ہے۔ اور علی کا وہ جملہ میں وہ تھا جو بچ نکلا، یہ بہت معنی خیز ہے، بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ تو کیا علی کا کوئی کردار تھا اس حادثے میں؟ کیا اس کا مقصد اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا تھا؟ کیا عبید کی گمشدگی اور پھر اس کا جہاز پر ہونا یہ سب اسی منصوبے کا حصہ تھا؟ ناول ان سوالات کے آپ کہہ لیں قطعی جواب نہیں دیتا۔ اور میرا خیال ہے یہی محمد حنیف کی کامیابی ہے۔ ناول کا اختتام قاری کو بہت سے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ علی شگری کا اصل محرک کیا تھا؟ اس کا کردار کتنا معصوم تھا اور کتنا مجرم؟ وہ جو تلوار سے زخم لگا وہ حادثے کا سبب تھا یا محض ایک ریڈ ہیرنگ، ایک بھٹکانے والی چیز؟ یہ ابہام قاری کو تاریخ، سازشی نظریات اور انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ان اقتباسات کے ذریعے ہم نے اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کی اس پیچیدہ، تہدار اور طنز سے بھرپور دنیا کی ایک جھلک دیکھی ہے۔ علی شگری کی پراسرار کہانی سے لے کر اکیڈمی کی زندگی کی سختیوں تک، جنرل ضیاء کے آخری دنوں کی نفسیات سے لے کر ایک تاریخی طیارہ حادثے کے گرد بنی گئی ممکنہ سازشوں تک۔ بالکل، اور خلاصے کلام شاید یہی ہے کہ یہ ناول محض ایک حادثے کی تحقیقات یا تاریخ کا سیدھا سادہ بیان نہیں ہے۔ یہ طاقت کے نشے، مذہب کے سیاسی استعمال، بین الاقوامی سازشوں، فوجی ذہنیت اور انسانی فطرت کے جو تضادات ہیں ان پر ایک گہلا، کاٹدار اور اکثر اوقات مزاحیہ طنز ہے۔ صحیح۔ محمد حنیف کا کمال یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ایک نہایت سنجیدہ اور المناک واقعے کو بنیاد بنا کر ایک ایسی کہانی تخلیق کرتے ہیں جو بے وقت دلچسپ،